کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام عظمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں بخاری صاحب؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دل جو ہے وہ بہت سی متضاد کیفیتوں سے دوچار ہے۔ اس میں جذبہ حب الوطنی بھی ہے، اس میں فلسطینیوں کی کاز کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، اس میں مسلم امہ جس کو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوتی پائی کہاں جاتی ہے، وہ اس کا جو سرد رسپانس ہے اس کے اوپر دل دکھی بھی ہے بہت۔ تو عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے میں دوچار ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ پر قابو پاتے ہوئے صحیح صورتحال جو ہے وہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا پائیں۔ تو دو چیزیں جو ہیں وہ طے ہو گئی ہیں جو پچھلے 3 روز میں ہوا ہے، وہ یہ کہ امن اور شانتی کا اب کوئی نہ امکان ہے، نہ اس کا کوئی چانس ہے، نہ اس کے اوپر اسرائیل اور اس کے حمایتی جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ فلسطینیوں نے ہمیشہ جو ہے امن کے لیے راستہ نکالا ہے، کوشش کی ہے اس پہ چلنے کی، لیکن اسرائیل نے ہمیشہ وہ راستہ روکا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اسرائیل جو ہے اور اس کی جو فوجی ہیں وہ سویلین آبادیوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس حماس نے یا حزب اللہ نے جب بھی کبھی کوئی کارروائی کی ہے ان کی فوجی چوکیوں، ان کے فوجیوں اور ان کی پولیس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ اور حماس ہمیشہ ریاکشن شو کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ جی، میں اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ نیا نہیں ہے، 75 سال پرانا ہے۔ اس کی اگر ہم تاریخ درانے نکلیں کہ یہ کیسے یہاں تشریف لائے تھے، یہ یہودیوں کو تو خیر ہم کسی حد تک لفظ بھی برداشت کر لیتے ہیں، یہودیوں کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن صہیونیوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی صہیونیت کو برداشت کیا جا سکتا ہے، which is the worst form of terrorism۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو فیصلے ہوئے تھے جب یہ معاملہ وہاں گیا تھا، پھر اس کے بعد جو امریکہ کی کوششوں سے کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا، یہ 2 وقت ہیں جب فلسطین کی کاز کو ایڈریس کیا گیا اور اس کے لیے سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ تو بنیادی طور پر 1967 کی بات نہیں، 1967 میں تو لڑائی ہوئی ہے نا، اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں ہم، 1948 سے شروع کرتے ہیں جب سے ایشو ہوا۔ تو 2 چیزیں طے ہو گئی تھی، ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کا حق ہے اپنی ریاست قائم کرنا، پھر اس کے بعد 1967 جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جس میں اسرائیل نے باوجود مسلمانوں کی بزدلی کہہ لیجئے، آپ اس کو بے عملی کہہ لیجئے، بے حسی کہہ لیجئے، فلسطین کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس میں جروشلم بھی تھا، جس میں ویسٹ بینک بھی تھا، جس میں غزہ کا بھی حصہ تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی روایت کے عین مطابق وہاں بستیاں آباد کر کے جو سیٹلمنٹس وہاں پر بنائی، ان کے ذریعے انہوں نے اس کے اوپر اپنا حق جتانا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری سرزمین ہے۔ ایک دفعہ صرف آج تک ان 70-75 سالوں میں ایک وقت ایسا آیا تھا، میں آئی ایم ریفرنگ ٹو یو ان 1995 اور اس سے 1 سال پہلے کا، جب آئزک رابن وہاں کے پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے اور یاسر عرفات حیات تھے، ان دونوں کے بیچ بہت قربت ہو گئی تھی جہاں تک فلسطین کے سلوشن کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وہ 2 ریاستی نظام قائم کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔ اور انہی کوششوں کے سلسلے میں یاسر عرفات کو بھی اور آئزک رابن کو بھی نوبل پیس پرائز بھی ملا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ لیکن یہ صہیونیت چونکہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، لہذا انہوں نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو آئزک رابن کو 1995 میں قتل کر دیا۔ یہ حقائق ہیں تاریخ کے جن سے مفر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب کیمپ ڈیوڈ بھی ہم نے ایک سنا، آپ کو یاد ہے، بہت بڑا معاہدہ ہوا تھا، جب ایک دفعہ پہلے اسی طریقے سے اسرائیلی نے شابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں پر جو ظلم ڈھائے تھے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے بھی ایک رہنما تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ مرحوم ہے اب، جنہوں نے جا کے جارڈن میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر ایک عام پاکستانی جو ہے، اس سے لے کے اور کسی بھی حد تک آپ چلے جائیں، فلسطین کے لیے ہمیشہ جذبہ حریت، محبت اور امن یہ قریب تر رہے ہیں ہر پاکستانی شہری کے۔ کیمپ ڈیوڈ کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اسرائیل نے اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ فلسطین کے جنٹلمین حسام زملاٹ، یہ ہیں ہیڈ آف پیلسٹینین مشن ٹو UK، انہوں نے ابھی ایک ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو دیا ہے۔ میرے خیال سے اتنے مختصر وقفے میں اس کی اتنی خوبصورت سمنگ اپ کرنا میرے خیال سے کمال انہوں نے کر دیا ہے۔ میں ان کے اس انٹرویو سے چند اقتباسات جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں تسلیم کر لی گئی تھیں جب یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے پاس گیا تھا،
جب 1965 کی وار ہوئی اس کے بعد 3 چیزیں کیا تھیں؟ رائٹ آف پیلسٹینین ٹو ہیو دیئر اون اسٹیٹ، یہ اسٹیبلش تھا، پوری دنیا نے اس کے اوپر دستخط کیے بشمول اسرائیل کے. ریٹرن آف آل دا آکوپائڈ ایریاز ایز اے ریزلٹ آف 1965 وار اور ادروائز. تھرڈ that no force will be used against civilians. اس نے بابانگے دہل پوچھا یہ کہ ان میں سے کسی ایک پر عمل کیا اسرائیل نے؟ کدھر گیا عالمی ضمیر؟ کدھر مر گئی مسلم امہ؟ بتائیے مجھے. اتنی بڑی ناانصافی کے بعد اگر فلسطینین اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ اور جو یو این ہے بخاری صاحب، وہ جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا بڑا نمائندہ سمجھتا ہے، وہ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کے بارے میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ بغل بچہ ہے امریکہ کا. امریکہ کے پریزیڈنٹ کے حکم اور اس کی آنکھ کے اشارے پر وہ چلتا ہے. یہ بے پناہ دفعہ ثابت ہو چکا ہوا ہے، چاہے پاکستان کا جو بریک اپ تھا اس کا معاملہ ہو یونائٹڈ نیشن میں، اور چاہے کچھ بھی ہو. آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ 17 دسمبر 1965 کی وہ اسپیچ ذوالفقار علی بھٹو کی، جس میں اس نے کہا تھا hell with you, hell with the Security Council, I don't want to spend a moment longer than is necessary. اور وہ ریزولوشن پھاڑ کے آگے تھا. ٹھیک تھا وہ ایٹیچیوڈ، بالکل ٹھیک تھا. I endorse that. This is how the world community should be addressed when you're talking right. جب آپ کا موقف درست ہو تو پھر آپ کو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. ایک اب آ جائیے جناب، اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ بخاری صاحب ایک منٹ، ہو کیا رہا ہے پہ جاتے ہیں، لیکن جو یو این کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یو این کا جو ریئیکشن آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے جو اجلاس ہوا باقاعدہ بند کمرے میں، اس کے اوپر اجلاس ہوا ہے جنرل اسمبلی کا، اینڈ اٹ ہیز اینڈڈ وداؤٹ اے ریزولوشن. کیونکہ کوئی ایسا فیصلہ جو امریکہ کو اور امریکہ کی طفیلی ریاست اسرائیل کو قبول نہ ہو، اس پر وہاں بات نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں پتہ تھا اس کی فیٹ کیا ہوگی. یونائٹڈ نیشن نے ہمیشہ اسرائیل کو ٹائم دیا ہے کہ وہ بربادی مکمل کر لے، اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اب آپ اللہ کے لیے سیز فائر کر لیں. جب مسلمانوں کی تباہی ہو چکی ہوتی ہے، وہی یونائٹڈ نیشن اس وقت کر رہا ہے. تو پھر ایز اے فورم ان کی کیا دیکھیے اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. جہاں تک مسلم امہ کے مسائل کا تعلق ہے، یونائٹڈ نیشن از این امپورٹنٹ آرگنائزیشن. کشمیر کی مثال میں اس وقت لانا نہیں چاہتا تھا اس میں کشمیر. 1948 کی 2 ریزولوشنز آف دا یونائٹڈ نیشنز جو ہندوستان کے انیشیٹو کے اوپر پاس کی گئی تھی، ان کے اوپر آج تک عمل نہیں ہوا. 75 سال میں کیا کر لیا جی یونائٹڈ نیشن نے؟ ڈوب مرنا چاہیے میرا خیال ہے ورلڈ لیڈرشپ کو کہ اپنے ہی ادارے کے کیے ہوئے فیصلے اور ریزولوشن پر ایک پلیبیسائٹ کروانا تھا نا وہاں یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں. وہ تک تو ہو نہیں سکا ہے. یہ جنگیں کیا روکیں گے؟ اینی وے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم آ جائیں ذرا تھوڑا سا حقائق کی طرف. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسرائیل کے ایک اخبار نے خود کہا ہے کہ 1000 کے قریب جو ہیں وہ اسرائیلی جاں بحق ہو چکے ہیں. لیکن میرے لیے اس میں اطمینان کا ایک ہی باعث ہے، وہ یہ کہ اس میں حماس کے جنگجوؤں کا ٹارگٹ فوجی تھے اور پولیس کے لوگ تھے. سویلین اگر ان کے آڑے آئے یا راستے میں آئے تو وہ انہیں لے گئے پکڑ کے اپنے ساتھ، لیکن انہوں نے ٹارگٹ ان کو نہیں کیا. جبکہ پچھلے 3 دن سے رتھلیسلی پورے غزہ کے اوپر ایریل بامبنگ ہو رہی ہے. ایک لفظ سنا آپ نے کسی کے منہ سے؟ کسی کو غیرت آئی؟ کسی کا ضمیر جاگا؟ جو دنیا میں امن اور شانتی کے چیمپئنز بنتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا اسٹالورٹس کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا لمبردار کوئی نہیں ہے، ویئر آر دے؟ وہ ہونے دیں گے مکمل تباہی غزہ کی؟ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی جو بیک آف غزہ جو شیلٹرز ہیں، اس میں 1 لاکھ سے اوپر لوگ جا کے پناہ لے چکے ہیں. ایک خاندان کے 19 افراد کو وہ ایریل بامبنگ میں مار رہا ہے. بولا کوئی مسلمان ملک بولا؟ کسی نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چاہے میں نام کیا لوں پوری مسلم امہ کو میں تو ملزم ٹھہرا رہا ہوں. مائی چارج شیٹ از اگینسٹ دا انٹائر مسلم امہ. یہ بیان دینا کہ دونوں سائڈیں ذرا کوشش کریں آپس میں امن کی بات ہو جائے، یہ کیا بیان ہے؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بیانات جو ہیں، ایران کے فارن منسٹر کا بیان اگر ہم یہاں مینشن نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اس پوری شرارت کے پیچھے ہے. انہوں نے 1 تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم پر الزام نہ لگائیں، اور یہ الٹیمیٹلی بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ایران انوالو نہیں ہے. خود امریکہ کہہ رہا ہے. اور اگر آپ نے اس کو جواز بنا کے کوئی جارحیت کی ہمارے خلاف
تو تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی جو سلوک ہم تمہارے ساتھ کریں گے. This is how nations should speak. This is what the language and what the voice level should be when you talk about freedom and freedom fight. Anyway, دو تین مسئلے. ایک تو ہم پہلے تھوڑا سا اپنے والوں کا بھی ماتم کر لیں, میرے خیال سے کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے وہی روایتی بیان جو رٹے رٹائے ہیں, اس میں کہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, کہیں کوئی آؤٹ رائٹ کنڈمنیشن نہیں ہے, بلکہ مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, مگر انفارچونیٹلی جب وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اس وقت ان کو بھی نہیں سوچتی. جو ہمارے یعنی شہباز شریف صاحب ہیں ان کا بیان ہے بہت اسٹرانگ ہے, زرداری صاحب کا بیان اسٹرانگ ہے, بلاول بھٹو زرداری کا بیان اسٹرانگ ہے, مریم نواز کا بیان اسٹرانگ ہے. لیکن ہمارے ہاں وہی رٹے رٹائے الفاظ جو میں نے کہا ہے آپ سے کہ ایک تھوڑا سا وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے وہ مناسب بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے, میں پھر نام لینا نہیں چاہتا, کچھ نے تو یہ تک کہا کہ حماس نے بڑی زیادتی کی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے ایسی مسلم امہ کا جس کے اندر جو ملک اس کے ارکان ہیں وہ اگر فالٹ فائنڈنگ شروع کر دیں گے فلسطینیوں میں ہی, تو اسرائیل کا تو جواز پہ ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں بستے ہیں. جو مناظر پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, تمام دنیا اس کی لائیو کوریج دکھا رہی ہے. رuthless bombing of Gaza is being shown on all the television screen. کسی کا نہ ضمیر جاگا ہے, نہ کسی کو غیرت آئی ہے, نہ کسی کو شرم آئی ہے. اور so much so that Israeli Prime Minister has threatened the residents of Gaza کہ 12 گھنٹے میں آپ اس کو خالی کر دیں, otherwise we will raise you to the ground. Has anybody objected to it? کہ what the hell do you think you are talking about? نہیں. مجھے اپنے اوپر تو جو افسوس ہے میں نے اس کا ماتم کر لیا ہے, لیکن میں مسلم امہ کا ماتم بھی OIC کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جناب اس کا اجلاس ہونا چاہیے. ہوگا اجلاس تو کیا ہوگا, وہ تو جب تک امریکہ کی آنکھ نہیں بجے گی وہاں سے تو کچھ بیان بھی جاری نہیں ہونا. تو امریکہ کیسے وہ کرے گا, کیونکہ امریکہ نے تو خود ان کی مدد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے امریکہ کی مدد کیا آ رہی ہے. آپ انٹرنیشنل سپر پاور ہیں, آپ اس پر پانی ڈالنے کی بجائے اس پر تیل چھڑک رہے ہیں. آپ نے اپنا موسٹ سفیسٹیکیٹڈ بحری بیڑا جو ہے وہ بھیج دیا ہے along with 7 other supporting ships, اور آپ وہ جہاز دے رہے ہیں ان کو F-15, F-16, F-35 اور A-10 لڑاکا طیارے آپ دے رہے ہیں. آپ امن قائم کریں گے؟ آپ تو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں فلسطینین قوم کو. تو فلسطین پہ جب اٹیکس ہوتے رہے ہیں تو تب یہ مدد کیوں نہیں پہنچی؟ کسی کو غیرت نہیں آتی نا. میں نے ایک بات اس میں اطمینان کا باعث یہ ہے کہ روس نے یہ کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع میں تیسرے فریق کے داخلے کا خطرہ ہے. یہ رشیا کہہ رہا ہے which means کہ جو یہ سپورٹ آپ بھیج رہے ہیں this is interference in that. It's a sort of a warning. I would imagine it's a sort of a warning کہ آپ اس سے باز رہیں. یہی کچھ جارجیا میں ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, یہی کچھ جو ہے اس میں یوکرین میں ہو رہا ہے, اور یہی کچھ اور ایک روسی ریاست تھی جس میں ہوا تھا, نام آ جائے گا مجھے ابھی یاد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فل فورس کے ساتھ ایک علاقے میں آ کے مداخلت کریں گے تو بھول جائیں آپ یہ کہ اب وہ زمانہ ہے کہ باقی دور سے بیٹھ کے دیکھ کے تماشا دیکھیں گے. تو بخاری صاحب یہ جو 41 کلومیٹر کی یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ کیسے اتنی امپورٹنٹ ہے؟ ان سب کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے نا, پھر اگر جو مدد کو بھیج رہے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اسرائیل کے لیے تو چلیں. بہت بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ وہ پٹی ہے جس میں اب فلسطینین ایز اے فلسطین زندہ ہے. سو فلسطینیوں کے لیے تو اس سے زیادہ سیکرڈ جگہ کوئی نہیں ہے. اور اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو ایلیمینیٹ دا پیلسٹینین فرام دا انٹائر لینڈ, جو کہ ان کے باپ دادا کی نہیں تھی. انہوں نے خریدی تھی تو ایک محدود علاقہ خریدا تھا, باقی تو پھر انہوں نے ملٹری پاور بننے کے بعد قبضہ کیا ہے. اب قبضہ کرنے کو اگر آپ کسی کی جاگیر قرار دے دیں تو اس سے بڑی تو بے شرمی کوئی ہو نہیں سکتی. لہٰذا چین کی طرف سے بھی بہت محتاط سٹیٹمنٹ ہے اس وقت, لیکن وہ 2 ریاستی جو حل ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں چائنا والے. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اگر یہ فورسز اس کی پہنچیں گی, اگر طیارے آئیں گے, اگر ایمونیشن پہنچے گا, تو دوسری سپر پاور جو ہے ورلڈ کی, جس میں رشیا اور چائنا سب سے آگے ہیں, کیونکہ برطانیہ تو چھوٹی بہن ہے نا امریکہ کی, وہ تو جو کچھ صاحب بادر وہاں طے کریں گے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے. اینڈ ناؤ سو دیٹ دیر از این انڈین بورن انڈین نژاد پرائم منسٹر, تو آپ کو زیادہ کچھ وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو جی بخاری صاحب